جی ناظرین، ہر عید پر ہمارا یہی ایشو ہوتا ہے، یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جن کو دل دیاں لگیاں جاننی چاہیے وہ دل کی لگیاں نہیں جانتے۔ آج عید کے اس شو کا آغاز ہم نے کیا مریم علی نے جو گانا آپ کے سامنے پیش کیا میڈم کا، اسی سے، اور ہمارے پاس یہاں پر آج عید کے پروگرام میں جہاں مریم علی موجود ہیں، سنگر ہیں، اس کے ساتھ ہی یہاں پر شوبز کی دنیا کا ایک بڑا نام، ایک بڑا ستارہ، اور شوبز کی دنیا کے حوالے سے میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہمارا جتنی جرنلزم ہے وہ بھی ساری کی ساری شوبز کی طرف چلی گئی ہے، اور ہمارا ہیرو یہاں پہ فاروق شہباز وڑائچ۔ فاروق صاحب، مریم کو خوش آمدید میں نے کہہ لیا، وہ گانا سنا رہی تھی، آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ ہمارے ٹک ٹاک کے سٹار ہیں بڑے، آپ ہمارے بڑے ایکٹر ہیں، بڑے اسکرپٹ رائٹر ہیں، اور آپ ہماری فلم انڈسٹری کا ایک بڑا اثاثہ ہیں۔ مجھے کہہ رہے ہیں جی آپ کو، میرے خیال میں آپ نے اس طرف کرنا تھا، ان کو کہنا تھا مجھے، آپ نے نہ میں فلم سٹار ہوں نہ میں ٹک ٹاک سٹار ہوں۔ میں نے آپ کے ٹک ٹاک دیکھے، میں نے آپ کے شہباز شریف کے ساتھ ٹک ٹاک دیکھے۔ ہاں ٹک ٹاک پہ آئے ہوں گے، وہ ویڈیوز ہیں ٹک ٹاک پہ لگتی ہیں ویڈیوز، تو اس ویڈیوز میں آپ جب مسکراتے ہوئے اور جب ایکشن مارتے ہوئے ہیرو کی طرح آتے ہیں تو وہ صحافی تو پیچھے، چلو میں بعد میں کرتا ہوں، سمپل انٹرویوز کر رہا تھا یار، سمپل انٹرویوز کر رہے تھے۔ اور اسی طرح ہمارے ایک بڑے مزاحیہ اداکار ہیں، بڑے کامک رائٹر ہیں، بڑے آپ ناظرین جگت بازی میں، اور آپ کہیں کہ سٹیج کی دنیا پر ان کا بڑا نام ہے۔ اشرف نظام صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ آپ کے بات لکھا پورا تعارف کرانے نا، تعارف کا بڑا شکریہ، لیکن نجم صاحب نہیں سر، نمبر جناب تھا، نمبر جناب تاڑے بات میں صحیح کیا سی نا کہ جگت دی دنیا دے جب گال اگر اتھو سٹارٹ ہوئی تھی پھر پورا پروگرام اب اس پہ رہے گا، اب اسی پہ رہے گا۔ اب پھر ہم آپ کو، اگر آپ نے ہمیں ٹک ٹاک سٹار بنانا ہے، جگت باز بنانا ہے، ہم نے پھر ایسے ہی بات کرنی ہے، ایسے ہی بات ہوگی، آج بات ہوگی ساری کی ساری سچ کے اوپر۔ کیوں روبی ملک ہمارے ساتھ یہاں پر؟ ایک تو آج خبر عید کے اوپر یہ ہوگی کہ نجم نے سچ پہ کیا چھڑیا، اور بہت بڑی سٹار ہیں کہ نجم صاحب نے ایک عید کے اوپر جو مطلب ایک خوشی کی بات ہے اور مبارکباد والی بات ہے کہ ہمارے دوست نجم علی خان نے یہ کہہ دیا کہ آج وہ سچ کے اوپر ہی بات کریں گے اور سچ بولیں گے بھی، آج سچ بولا جائے گا۔ آفٹر اے لانگ ٹائم، کیا بات ہے، کیا بات ہے سر، کیا بات ہے۔ کیوں روبی دیکھیں سر، اللہ کی دین ہے، جب اللہ دے، بالکل بولنا چاہیے۔ ابھی آپ نے سچ تو نہیں بولا، سٹار ادھر بیٹھی ہیں ان کو بنا دیا۔ نہیں، میں نے آپ کے بارے میں دیکھے، میں نے جب آپ کا تعارف کروایا، آپ نے شاید آپ ادھر کے شوق میں رہ گئی، میں نے یہ کہا ہمارے پاس بہت بڑی سٹار بیٹھی ہوئی ہے۔ اوکے بالکل بالکل، بہت شکریہ، بہت بڑی، بہت بڑی۔ آپ سے بڑا سٹار کون ہے یہاں پر؟ کوئی ہے؟ نہیں، تھینک یو سر۔ تو اس لیے ٹک ٹاک پہ تو آپ ہیں ہی، اور اس پہ ٹک ٹاک آپ کی بڑی پاپولر بھی ہوتی ہیں۔ اشرف نظام صاحب کو جانتی ہیں آپ؟ جی بالکل میں جانتی ہوں، یہ بہت بڑے مذاق کرتی ہیں، ٹک ٹاک سٹار ہیں، ٹک ٹاک سٹار ہیں۔ آپ نے ان کے دیکھے ہیں ٹک ٹاک؟ ویسے صحیح بات ہے، میں نے دیکھے نہیں ہیں، آپ شرما کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ میں اپنے ہی دیکھتی رہتی ہوں نا لگا کے، یہ بھی بات ہے۔ یہ تو کمال ہے۔ صاحب شرما کیوں رہے ہیں آپ؟ مجھے بتائیں ذرا۔ نہیں میں شرما آپ کے نہیں رہا، گال لال ہو گئے ہیں۔ میں تو ویسے ہی کہ اللہ آپ عید والے دن ویسے ہی کہ اللہ دی شان ہے، نجم صاحب آج کیڑے موڈ وچ ہے، اللہ دینا وہ پھر یہ شان نہیں، اصل میں میں ہوا حیران ہوں کہ نجم ہے؟ علی خان اتنے بڑے، اس کے ساتھ میڈم ان کی باتوں کا سارا ویسے نہ مانے، مجھے پتہ ہے، اور انہوں نے سچ بھی جو کہا ہے اسی طرح سے کہا ہے کہ جیسے کہ سچ نہیں بولنا، رائٹ؟ جی تو ایسے ہی ہے، بس طبیعت ماشاءاللہ شغلی، آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا ان کا، لیکن ہیں پروڈیوسر اور بڑے اچھے آرٹسٹ ہیں، لکھتے بھی ہیں، قلم کار بھی، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، لیکن شغلی مغلی کافی ہے ماشاءاللہ، اچھے ہیں، اللہ ان کو اور زندگی دے۔ اور عید کے اوپر تو ان کو سمجھ نہیں آتی کیا، اور ان کی ایک اور بڑی بات ہے کہ عید پہ بالخصوص جب یہ گھر سے باہر رہے نا پھر بڑے خوش ہوتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں عید پڑھ کے باہر ہی آ جائیں، گھر نہ جانا پڑے، عید جائیں نہ گے دینی پڑے گھر میں، اس لیے گھر سے باہر خوش رہتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، یہ دیکھیں سیانے بندے بجھ لیندے نے، اصل مسئلہ یہ سیانے بندے بجھ لیندے اشرف نظامی صاحب کسی پروگرام میں بیٹھے سیانے ہوں بندے تو وہاں پر پروگرام واپس لینا جو ہے نا اینکر کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ جی جی، چلے جی اب انہوں نے ہمیں خاموش کروا دیا، نہیں میں نے خاموش نہیں کروایا۔ مطلب یہ دیکھیں، اور مریم کیسی عید گزرتی ہے؟ جی عید ہمیشہ کی طرح اچھی گزرتی ہے، اور عید والے دن ویسے زیادہ میں سو کے ہی گزارتی ہوں عید۔ زیادہ تر خواتین یہی کہتی ہیں کہ وہ سو کر ہی گزارتی ہیں عید، کہ تو جاگ کے جو ہے، جاگ کے کیوں نہیں گزارتی ہیں آپ؟ ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ عید سے پہلے جو چاند رات ہے نا
اس پہ زیادہ مزہ لیتے ہیں. مہندی لگانا اور فیملی کے ساتھ انجوائے کرنا. رات لیٹ تک جاگتے رہتے ہیں, نماز پڑھ کے پھر تھوڑا سا ریسٹ کر لیتے ہیں. زیادہ تر وقت جو ہے سو کر گزرتا ہے, تو پھر کھانا وغیرہ کیسے بنتا ہے؟ کھانا میں بناتی ہوں اٹھ کے. جب اٹھتے ہیں تو پھر بریانی, شامی کباب ہو گئے, اور جو شیر خورما وہ رات کو ہی بنا کے رکھ دیتی ہوں. زیادہ تر تو میٹھائی میں صبح صبح وہی کھایا جاتا ہے. باقی کھانا بناتے فاروق آپ کیا بناتے ہیں عید والے دن کھانے میں؟ کھانے میں ہاں ویسے تو آپ بناتے ہی رہتے ہیں, لیکن عید والے دن آپ کھانے میں کیا بناتے ہیں؟ اچھا ویسے آپ نے نجم بھائی, میرے خیال میں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. سارے لوگوں کا آپ جیسا حال نہیں ہے کہ خود ہی گھر میں کھانا بنانا پڑتا ہو, خود ہی گھر کے سارے کام کرنے پڑتے ہوں, یہ وہ. اچھا گھر میں بنا ایک خوشحالی ہے نا نصیب ہے ماشاءاللہ. یہ آپ کا ایک خوشحالی ایک گل ہے. اچھا, اور آپ کا یہ حال نہیں ہے؟ آپ سے نہیں, ایسا کوئی حال نہیں ہے. ہمیں تو الحمدللہ بنا بنایا مل جاتا ہے گھر میں. اور دوسرا یہ کہ بلکہ میں آج آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ پروگرام کے بعد یا پروگرام سے پہلے کیا کیا بنا کر آئے ہیں؟ صحیح. اور آپ کو میں ایک بات بتا دوں, نجم بھائی بڑے سخت مزاجات. اچھا جی, نہیں سر, نہیں نا 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 نا, پہلے پانی گرم کر کے لاؤ پھر برتن دھوؤں گا. بالکل نا نا نا, سختی. اینڈ نجم از ویل پلانڈ. نجم الحمدللہ ماشاءاللہ یہ عید سے پہلے عید کی رات کو ساری تیاری کرتے ہیں, کیونکہ دوسرے دن ایکٹیویٹی, نیند کی تھکاوٹ بھی پوری کرنی ہوتی ہے. تو نجم از فائن, ساری ذمہ داریاں, گھریلو ذمہ داریاں ساری نجم ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ عید والے دن ہی کرتے ہیں سارا؟ جی بالکل ٹھیک, بالکل. یہ جو فاروق کہہ رہے ہیں نا کہ میں بالکل کچھ نہیں بناتا, یہ الو بہت اچھا بناتا ہے, وہ سب کو بناتا ہے. کیوں؟ یہ تو بابا میرے پرانے دوست ہیں. اچھا ویسے بات نہیں ہو رہی, زیادہ ہنسی آ رہی ہے. بات نہیں ہو رہی. والی بات ہے, یہ تو میرے پرانے آپ دوست ہیں, ہمارے مہربان ہیں, ہمارے آپ بڑے سینئر ہیں. استاد نہ کہہ دینا, ہن استاد نہ کہہ دینا کہ استاد ہے. آپ سے بالکل آپ جب خاص طور پہ آپ پی ٹی وی میں کام کر رہے تھے, میں آپ کی ٹیم میں شامل تھا. جی ہاں جی ہاں. تو میں نے دیکھا کہ جس طرح سے آپ وہاں پہ محنت سے کام کرتے تھے, باتیں بناتے بھی تھے, تو وہ یہی سیکھا آپ سے. مجھ سے اگر آپ نے یہ سارا کچھ سیکھا ہے تو مجھے فخر ہو رہا ہے اس کے اوپر. میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اس کو مجھے روی بتائیے گا, عید پر کوئی خاص ٹک ٹاک بنانا ہو, خاص اچھی سی ٹک ٹاک بنانی ہو, ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ ہوں, ڈاکٹر اشرف نظامی جو کہ ہمارے ملک کے مایہ ناز ہڈیوں اور جوڑوں کے, اسی طرح کہتے ہیں نا سر, ہڈیوں کے کہہ لو سر جناب. اشفاق احمد ایک مشہور کال تھی, اشفاق مطلب حضرت اشفاق احمد صاحب کا, بلند کرے, وہ کہتے ہیں کہ دو بندے نال پنگا نہیں پانا چاہیے. اچھا, ایک تے وہ جڑا بندہ نہر دے دوجے پاسے گال کرے یا کوئی برا بھلا کہے, اور دوسرا جندے کول سٹیج ہوے. تے حضور میں جناب نے تو کچھ نہیں کہہ سکتے, جو بھی کہہ رہے ہیں درست کہہ رہے ہیں. بالکل تو ایسے ہی کہتے ہیں. ہڈی جوڑ میڈم جی یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں میں, اور ویسے مہذب زبانے میں اس کو آرتھوپیڈک سرجن کہتے ہیں, تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. ہڈی جوڑ تو چلو جی میں سمجھ گئی. نجم صاحب کا وہ ہے, ڈاکٹر صاحب میں سمجھ شاید نیمی کیمی کا کام کرتے جی, میڈیکل کالج کے پرنسپل رہے, ہیڈ کرتے رہے, اور جو ان کا پی ایم اے میں مقام ہے ماشاءاللہ. پہلے وائی ڈی اے جو تھی پی ایم, یہ پی ایم اے سے ہیں. وائی ڈی اے جو ہے ہمارے ڈاکٹر جو ہیں وہ ہڈی توڑ ہیں, اور یہ ہڈی جوڑ ہیں. اور اچھا آپ کا دونوں کے ساتھ مراسم ہے؟ میرے دونوں کے ساتھ, ایک پاس سے توڑوائی تھی, ایک پاس سے توڑوائی تھی, ایک پاس سے جڑوائی تھی. بلکہ آپ نے تو وائی ڈی اے کی صلح بھی کروائی تھی نجم صاحب سے. اچھا, آپ کو ایک ڈاکٹر کے ساتھ ٹک ٹاک بنانی پڑے, بنانی ہو, کس طرح ٹک ٹاک بنائیں گے؟ میں تو پہلے ڈاکٹر صاحب سے کہیں گے ذرا کھڑے ہو کے ویٹ کرتے ہیں, بھابی بنا دیتی ہے تو ہم اس پہ اینڈ پہ جو ہے اپنی انٹری ڈال دیں گے, ہم خود اپنا نام لے لیں گے جب نے بنائی ہے. یہ بھی تو بات ہوتی ہے نا, سمجھ گئے نا میری بات. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آپ بھابی بنائیں گی؟ بھابی میری بنائیں گی, اور ڈاکٹر صاحب اور میں بیٹھ کھانے کے ٹک ٹاک بنا لیں گے. آپ دونوں ٹک ٹاک نہیں, اگر اس میں کوئی آئیڈیا میڈیکل کا بھی تو ہو سکتا ہے نا, مثال کے طور پہ. نہیں, عید پہ صرف کھانا پینا, ہاں عید پہ تو مطلب ایسی باتیں نہیں کہ کھانا جی پھر ہاضمہ, وہ دیکھو نا نجم کے اکثر پروگرام ہوتے ہیں کھانا کھاؤ پھر ہاضمہ خراب ہو جائے گا, پھر ایسے ہو جائے گا میدا. دیکھیں کام مجھ سے نہیں ہوتا, کچن کا کام میں نہیں کر سکتی. چنگا کر دے. اور اسپیشل کھانے پینے کا بڑی اچھی کوک ہوں, لیکن نہیں اب نہیں میں کرتی. بالکل صحیح ہے. اب میں کہتی ہوں کوئی کر کے دے تو مزہ آتا ہے نا. ایسے ہی میڈم
یہ ساری خواتین نجم صاحب نے کر دیا جی حالات نجم صاحب دی بیگم صاحبہ نے سارا کچھ اور جب سے پنجاب کی وزیر اعلیٰ خاتون بنی خواتین کے تو حقوق بہت زیادہ پنجاب میں انہوں نے کہا بھی ہے میری ریڈ لائن انہوں نے کہا خواتین یہ جو ہراسمنٹ ہے یہ میری ریڈ لائن ہے. وہ میں پولیس والوں کی ساری دیکھ رہا تھا, انہوں نے بڑے ٹک ٹاک بنا کے اور بڑے میسیجز دیے ہوئے, انوش کا دیکھ رہا تھا, باقیوں کا دیکھ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ جناب اب کوئی ہم خواتین کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ کوئی تشدد برداشت نہیں کریں گے. میں نے کہا بھائی جان ڈاکٹر صاحب کتنے جان اعلان ہو گیا. ہاں یہ انہوں نے اعلان کر دیا پولیس نے, اچھا کر دیا انہوں نے. انہوں نے کہا خواتین اور بچوں پہ تشدد برداشت نہیں کیا جائے گا, مردوں پہ کر دیا جائے گا. مرد کتنے جان, وہ علی امین گنڈا پور کے پاس جائیں بھی چلے جائیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ رخ دیکھا کہ بھی آپ نے نجم علی خان صاحب کا یہ رخ؟ نجم صاحب میری بڑی پرانی رفاقت ہے سر, اور نجم کے ساتھ غالباً میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک واحد پروگرام ہوتا ہے جہاں میں بڑی خوشی کے ساتھ بلکہ انتظار کرنا, ٹو بی ویری فرینک. بلکہ وہ میک اپ روم میں تھے تو آپ کا ایک میسج آیا, آپ نے ایک میسج آیا کہ نجم علی خان صاحب کو کہیں کہ اب اس سے زیادہ اور کتنا حسین بننا ہے, میں کیسے اور کتنا گورا ہونا ہے, اور کتنا حسین تو خیر ہے ہی ہے, مطلب ہونے نہیں. آپ بھی میک اپ روم میں تھے ویسے. ਇਹ ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਮਿਜ਼ਾਜਨ ਚੁੱਕੇ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਣਾ ਆਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ टीवी चैनल इत्तेफाक से या जैसे भी हो, अल्लाह इनको और तरक्की दे. और नजम के साथ मेरा बहुत पुराना साथ है और मुआशरे के बारे में लाइटर मूड ठीक ईद वीद ये तो सारी चीज़ें हैं, बट वी आर कंसर्न्ड अबाउट द सोसाइटी. और उसके ऊपर हुस्न इत्तेफाक है कि उन दोस्तों में जो कि एक तरह से सोचते हैं, एक तरह के नज़रियात रखते हैं, हाल दो कि ही इज़ ऑन वन पोल, आई एम ऑन द अदर पोल, लेकिन एट लार्ज हम सोसाइटी की बेहतरी और लोगों की बेहतरी का सोचते हैं अपने अंदाज से, अपने तरीके से. तो नजम के साथ आके इट इज़ सच एंड लाइटर कि आप आते हो हंसते खेलते. ईद मतलब मिल गए तो बस बकरा ईद भी होगी. मैं तो करूँ नजम का साथ ईद नहीं, जैसे मैडम ने बताया था, अभी बता रही थी कि मैं वो बनाती हूँ कबाब शबाब ये सारे खा लेते, तो वही आज के लिए तो छोटी ईद है. اور ویسے عید والے دن بتا رہے تھے کہ یار دوست میرے اچھے آ رہے ہیں, ہاں کافی چیزیں منگوا بھی رہے ہیں ابھی. جی 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 لے کے آئے نے جڑیاں بچ گئی ہیں. اور منڈا آئندہ کلیا جڑا کہنا بس بھی تیار ہے تو منڈا بھی آنا لگا ہے. اس میں اچھا نہیں, اگر آپ کو سب سے اچھی ٹک ٹاک جو ہے وہ بنانی ہو, کس قسم کی چیز پہ آپ بنائیں گی اس وقت؟ سر ویسے پہلے تو رمضان تھا, ہم لوگ اسلامک بنا رہے تھے, ہیلپنگ ویڈیو میری بہت چلتی ہیں, اور ہیلپ کرتے ہوئے شو بازی میں نہیں, لیکن کچھ لوگوں سے پرمیشن لے کے بنا لیتے ہیں کہ اگر آپ کو برا نہ لگے تو وہ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں نہیں آپ بنا لیں. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اعتراض ہوتا ہے, ہیلپنگ ویڈیو بنا دیتے ہیں. اب عید کی جو ہے آپ کو پتہ ہے عید سٹارٹ ہو گئی ہے, ایونٹس آئے ہوئے ہیں, تو اسپیشل وہاں جا کے ہی زیادہ ویڈیوز بنیں گی, زیادہ ایونٹس پہ. آپ کو پتہ ہے افطاریوں کی بھی آپ نے دیکھی ہوگی میری ویڈیو بہت چل رہی ہیں, کیونکہ وہ جاتے رہے ہیں اور بس ماشاءاللہ سے چلتی رہی ہیں. پورا مہینہ جو ہے وہ ہماری اسلامک. اچھا میں یہ فاروق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, فاروق شہباز بڑا مایا ناز صحافی ہیں, پوڈ کاسٹ کے اندر بڑا ان کا نام ہے, جرنلزم کے اندر بڑا نام ہے, پروڈکشن کے ابھی مجھے بتا رہے پی ٹی وی پہ جب میں کر رہا تھا تو یہ اکٹھے تھے, یہ پروڈکشن سائٹ پہ تھے, اس کے بعد جرنلزم میں انہوں نے بڑا نام کمایا. اس طرح کے ایک چھیل چھبیلے صحافی کے ساتھ اگر آپ نے ویڈیو بنانی ہو, کس قسم کی بنائیں گی آپ؟ فنی بناؤں گی. فنی؟ ہاں فنی بناؤں گی, کوئی ایسی نہیں, یہ چہرے بھی آپ کو فنی, ان کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں, تو وہ سیریس لگ رہے ہیں نا, تو ان کے ساتھ فنی بناؤں گی نا, تاکہ ڈیفرنٹ روپ میں فنی بنائیں گے. ہاں فنی بناؤں گی. تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کیسی بنائیں گی؟ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تو میں کہوں گی ڈاکٹر صاحب ٹانگ میں درد ہے, پلیز کوئی اس کا علاج روج کر دیں. اور یہ ویڈیو وہ لازمی لوگ دیکھیں گے جو چھپاتے ہیں ہماری ٹانگ میں یا بازو میں درد ہے. کیوں ڈاکٹر صاحب آج کل کی لیڈیز جو ہے نا وہ لوگ جو گوڈیوں کہتی ہیں جی ہم 25 ایئر کی ہیں, بس 5 ایئر کی ہیں بس. اکثر لیڈیز کو پوچھو نا وہ کہیں گے 18 19 21 22, جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے. کیوں ڈاکٹر صاحب یہ ہے اردو چھوٹیاں ہوندی ہیں جی, وہ تو چھوٹیاں ہوندی ہیں. اچھا آپ ایسے خود تھوڑا سا ہے, آپ خود تو اپنی عمر نہیں چھپاتی؟ نہیں میں بالکل نہیں چھپاتی, آپ پوچھ سکتے ہیں. چلیں اب آپ بلیو نہیں کریں, بتا دیں. نہیں میری 58 نہ کریں, بالکل 58 اور 8 فیبری کو 58 میں سٹارٹ ہوئی ہوں میں. آپ بلیو اب نہیں نہ کیا آپ نے, تو جینون یہ میری ایج ہے, میں نے ایج کبھی نہیں چھپائی. اور یہ جو چھپانے والا جذبہ ہے یہ کہاں سے آتا ہے, یعنی یہ لیڈیز ہی چھپا, میرا تو منہ ہی کھلے کو کھلا رہ گیا.
آج کل تو میل بھی چھپاتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب کو میں نے پہلی دفعہ خاموش دیکھا ہے. پہلی دفعہ خاموش. پہلی باری تو انہیں اور ڈاکٹر صاحب جی اور ڈاکٹر صاحب تو بالکل ہی شاپ کی اگر پوزیشن میری میں جگہ چلے کوئی گئے اور ہیں. ہوگا کہے گا 40+. یہ بات ٹھیک ہے. لیکن میں کبھی بھی نہیں بولتی کچھ, کیونکہ مجھے فخر ہے, میری اتنی ایج ہے, میں نے اپنے آپ کو بیسٹ رکھا. لیکن یہ تھوڑا موٹاپا تو فیملی وراثت ہے نا, لیکن یہ بات ہے کہ 58 ایئر میری کنفرم ایج ہے. لیکن آپ نے اپنے آپ کو مینٹین رکھا ہے, یعنی اس کا احساس. سر بس صبح کو 2 کھجوریں کھاتی ہوں میں, صبح اور اس بول کا چھلکے کا ایک گلاس, سردیوں میں نہیں گرمیوں میں. اچھا تو ڈاکٹر صاحب آپ کی ایج کتنی ہے؟ میں بھی یہی کھانے شروع کروں گا سر, 2 کھجوروں. ڈاکٹر صاحب 50 ہوں گے. اثر تیز بھی تو ہو سکتا ہے, اثر تیز نہیں. اب میرے تو رہن دو سر جی, میں اس کی وجہ ہے, ہاں اس کی وجہ یہ کہ آئی ہیو ٹرنڈ اپ ٹو بی اے سینئر سٹیزن الحمدللہ. ٹھیک ہے جی, تو اللہ کا شکر ہے. باقی عمر سے یہ باقی آپ کی بات درست ہے کہ جیسے آپ نے میڈم کے لیے حیران ہو گئے, میں بھی جب عمر بتاتا ہوں تو خواتین بھی اکثر حیران ہو جاتی ہیں. تو اس وجہ نہیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک ہم جیلس. میں ایسا کام آج کے دن پہ نہیں کروں گا جو میرے دوست نجم کو ناگوار گزرے. آغاز ہوا ہے نا آج پروگرام کا. نہیں سر, وہ نہیں دیکھیں نہیں, آغاز تو بڑا اچھا گانے سے ہو گیا. آج ڈاکٹر صاحب میں شرط لگاتا ہوں آپ کے ساتھ, کھانے کی شرط لگی جے ڈاکٹر صاحب اپنی عمر دس گئے, نہیں بتائیں گے. نہیں ڈاکٹر صاحب وہ بتائیں گے نا, دل ہونا چاہیے جوان تے عمرہ چکیر رکھے ہے. میں یہ بالکل یہ ناظرین اسی قسم کی بات ہے. 75 سال کا دیکھیں ڈاکٹر صاحب, اب جو ہے نا ڈاکٹر صاحب میں بھی ذرا اس پہ آ گئے ہیں تاکہ کوئی اس پہ یقین نہ کرے. میں بریک پر جا رہا ہوں اور بریک سے واپس آؤں گا تو ڈاکٹر صاحب کی عمر کو ہم بالکل ڈسکس نہیں کریں گے, ہم کچھ اور باتیں کریں گے بریک کے بعد. ناظرین, روبی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں, روبی ملک جو کہ ٹک ٹاک اسٹار ہیں, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جو انکشافات کر رہی تھیں وہ میرا خیال ہے وہ ان کے ٹک ٹاک سے بھی زیادہ حیران کر دینے والے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر اشرف نظامی تھے جن کے بارے میں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں جو گفتگو میں پہلے کر رہا تھا میں بالکل آئندہ نہیں, مطلب ابھی بالکل اس کو آگے نہیں بڑھاؤں گا. میں نے وعدہ کیا ہوا کہ میں نے ڈاکٹر صاحب کی میں نے عزت کرنے کا یا کم از کم وہ نہیں کرنے کا. ٹھیک ہے, میں نے فیصلہ کیا کہ ڈاکٹر صاحب کی میں نے ایج بالکل نہیں پوچھنی آج کے پروگرام میں, اور اس کا بہت سارے اس کے فائدے بھی ہوں گے ڈاکٹر صاحب کو. مجھے کیا ہونے ہیں ڈاکٹر صاحب کو, فاروق شہباز وڑائچ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے. لیکن جب ہم عید کی بات کریں تو گانا تو آپ نے سنا, لیکن ایک عید کے موقع پہ ایک مبارکباد جو ہے مریم علی کی طرف سے. مریم, ایک مبارکباد آپ کی طرف سے ڈاکٹر صاحب کو. ڈاکٹر صاحب کو اور میرے جتنے بھی ویورز مجھے دیکھ رہے ہیں پاکستان سے باہر, میں ان سب کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک کہتی ہوں, اور اسپیشلی گا کے آپ لوگوں کو میں سناتی ہوں. چن چن دے سامنے آ گیا, چن چن دے سامنے آ گیا, میں دعا تو صدقے جاواں, سوہنیو عید مبارک, ہیریو عید مبارک, سوہنیو عید مبارک. یہ 2 چاند کا ذکر تھا اس کے اندر. ہاں, چند سامنے آ گیا. ایک چند چڑھن کا بھی ذکر ہے, میں نے آج تک کبھی ہاں مطلب تذکرہ نہیں ہوا, اور کبھی بھی ماشاءاللہ کبھی نہیں پتا چلا, پتہ نہیں چاند چڑھائے پتہ چلنے نہیں دیا. ایک صحافی یہ کہہ رہا ہے کہ پتہ چلنے نہیں دیا, حالانکہ انویسٹیگیٹو جرنلزم میں اور سوال پوچھنے میں فاروق سے آگے کوئی مزیدار سا واقعہ, کوئی ایسا واقعہ کسی کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرتے ہوئے, کوئی سوال کرتے ہوئے, ماشاءاللہ عثمان بزدار کے ساتھ بھی آپ کی بڑی اچھی تھی, اور اس کے بعد شہباز شریف کے ساتھ بھی آپ کی بڑی اچھی. تو یہ کس طرح کیا ہوا ہے؟ مینیج تو دیکھیں, میں صحافی ہوں, میرا تو دل کرتا ہے کہ میں سب کے ساتھ مینیج کروں. یہ آپ لوگوں سے سیکھا ہے ہم نے,
اور رسائی زیادہ جو ہے وہ ہونی چاہیے آپ کی. رسائی ہوگی تو انفارمیشن ہوگی, اس لیے سب سے. عثمان بزدار صاحب کے ساتھ پہلا سوال کیا تھا, وہ تو پھر بڑا ٹی وی پہ بھی ڈسکس ہوا, وائرل بھی ہوا, لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اس کے بعد انہوں نے مجھے بلایا تھا. عثمان بزدار صاحب لوگوں کے لیے ایک بڑے دلچسپ کریکٹر تھے, لوگ جاننا چاہتے تھے ان کے بارے میں. تو جب انہوں نے مجھے بلایا تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم لاہور سے ہو نا, اس لیے میرے بارے میں اس طرح کی بات کی ہے, سوال کیا. تو میں نے انہیں کہا حضور نہیں, میں لاہور میں تو ہوں لیکن میرا جو آباء و اجداد ہیں وہ ڈی جی خان ڈویژن سے ہی ہیں, تو آپ میرے اوپر یہ تو ایک بات نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا آپ کو میں بتاتا ہوں میں کیا کام کر رہا ہوں. تو مجھے لگا کہ جیسے نا بھی ان کے ابتدائی دن تھے, میں نے کہا پتہ نہیں کوئی منصوبہ دکھائیں گے, کیا دکھائیں گے وہ. اچھا, انہوں نے نا اپنے پی ایس او کو بلایا, نے کہا کہ ان کو نا ذرا ملوائیں ان سے, لوگوں سے بتائیں ان کو کہ میں کیا کام کر. تو ہم اندر چلے گئے تو اب وہ پی ایس او نا ڈھونڈ رہا ہے اس طرح لوگ. تو وہاں پہ نا شروع میں ہمارے دین اور سردار آتے تھے, صوفوں کے اوپر ہی بیٹھے ہیں, پگڑیاں پہنی ہیں, پورا ماحول بنا ہوا تھا وہاں پہ. تو اب ایسے دیکھ رہا ہے تو اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کے پاس لے کے جاؤں. تو ایک لڑکا ایسے دور بیٹھا, ہاں ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا, اس کے پاس وہ لے گئے. تو انہوں نے کہا کہ ذرا آپ بتائیں انہیں سردار صاحب کے بارے میں, یعنی عثمان بزدار صاحب کے بارے میں. تو وہ لڑکے نے اب جو تعریف کی وہ بتاتا ہوں آپ. لڑکے نے کہا کہ میں ان کے خاندان کے ساتھ پچھلے 10 سال سے 15 سال کے ساتھ ہوں. تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ سائیں آدمی ہیں, یہ اللہ لوگ آدمی ہیں, ان کو دنیا کا کچھ نہیں پتا. وہ اپنی طرف سے تعریف کر رہا تھا ان کی, لیکن وہ بتا یہ رہا تھا کہ 12 کروڑ لوگوں کے اوپر جو وزیر اعلیٰ ہے یہ بیچارہ بالکل سمپل آدمی ہے. تو اس نے کہا کہ اس کے تو وہ صحیح کہتے تھے نا, میں ابھی ٹرین ہو رہا ہوں, اور وہ ٹرین آخر تک نہیں ہوئے. تو انہوں نے یہ واقعہ بتایا. پھر بزدار صاحب کے ساتھ میں آخری ملاقاتیں جب وہیں وزیر اعلیٰ ختم ہو گئے تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کس طرح سے بتائیں گے لوگوں کو. تو انہوں نے کہا میں کتاب لکھوں گا اپنی, جس میں میں بتاؤں گا کہ پہلے دن کا واقعہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں ڈھونڈ رہا تھا کہ وزیر اعلیٰ کون بنے گا, تو اس سے جا کے نا سلام دعا بنا لوں. تو کہتے ہیں کہ مجھے کیا پتا تھا کہ وزارت اعلیٰ مجھے ڈھونڈ رہی ہے, میں وزیر اعلیٰ کو ڈھونڈ رہا ہوں اور وزارت اعلیٰ مجھے ڈھونڈ رہی. تو بڑے بے شمار دلچسپ واقعات اس طرح کے ہیں کہ ہم لوگوں سے جب ملتے ہیں تو ہمیں خود اندازہ نہیں ہوتا کہ یار یہ کل کو کیا ہوں گے اور کیسے ہوں گے. کئی لوگوں کو ہم نے یہاں پہ, سبطین خان صاحب کی آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, ابھی اسپیکر تھے پنجاب اسمبلی کے, تو وزیر وہ بنے, اس کے بعد گرفتاری ہوئی, وزارت سے استعفیٰ دیا, تو واپس آئے نا جب وہ اسمبلی, تو میں نے انہیں کہا آپ کے تو بڑے مشکل حالات ہیں. تھوڑے دن بعد ہی, تھوڑے مہینوں بعد وہ وزیر بن گئے. پھر حکومت گئی, اپوزیشن لیڈر بن گئے, پھر حکومت آئی, اسپیکر بن گئے. تو میں ان کے پاس گیا, میں کہ یہ 5-6 مہینوں کے وچ تسی جنی ترقی کر رہے ہو کہ وزیر اعظم ہی نہ بن جانا, جو اس حساب نال ترقی کر. جناب دی ملاقات دے وچ تے ہے تے کمال. دیکھو نا بزدار صاحب نوں ملے وزیر اعلیٰ جڑا اللہ لوگ کہہ سی, پھر سبطین صاحب دا ویکھو ماشاءاللہ کنیاں پوڑیاں چڑھائیاں, اور نجم علی خان صاحب نہیں اس سے پہلے وزیر اعظم ہی جناب نے بنوا چاہے, انہوں نال بھی تینا دیا. شہباز شریف کے ساتھ بھی آپ کا پوڈ کاسٹ بڑا, جی ہم نے بھی ان کے ساتھ کیا, کسی وزیر اعظم کا پہلا کوئی پوڈ کاسٹ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی اس کیا تھا. وزیر اعظم ہاؤس میں تھا, وہ آخری دن ہوا تھا, اور اس دن انہوں نے بڑی جلدی میں تھے, وہ جلدی میں رہتے ہیں, ابھی دوبارہ وزیر اعظم میں ہو گئے ہیں تو پھر جلدی میں ہیں, کچھ نہ کچھ جلدی بہت ہے, بہت زیادہ جلدی ہے. تو اس میں وہ کہہ رہے تھے جلدی ہو جائے. میں کہ سر یہ پوڈ کاسٹ ہے, یہ آرام سے بیٹھ کے ہوتا ہے, یہ جلدی نہیں ہو سکتا. وہ فاسٹ ہوتے دیکھ دے ہوں گے نا. آپ کی تو ہم نے تو آپ کی پرانی تصویریں دیکھی ہوئی ہیں, جب وہ جلدی میں پانی میں اتر کے لاہور کے وہ ٹھیک کروایا کرتے تھے, آپ بھی ساتھ رپورٹنگ کرتے تھے اور سارا کور کرتے تھے. آپ کے واقعات ہم نے سننے ہیں. اللہ کرے جی کہ چیزیں میرے شاید واقعات میں بعد میں آپ کو سنا دوں گا, نہیں بعد میں یعنی ریکارڈنگ کے بعد سنا دوں گا. نہیں وزیر اعلیٰ سے آپ کوئی ایسے واقعہ سنا دو جو دکھائے سنائی جائے. اچھے آدمی ہیں میرے, تو بڑے سنجیدہ سے واقعات ہیں میرے ساتھ. تو میں ناٹ ٹو بی پبلک, نہیں سنجیدہ سے واقعات ہیں. وہ اجلاسوں میں بلا دیتے تھے. اور ایک میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف جو ہیں بڑے ہمبل ہیں اور بالکل ریئیکٹ نہیں کرتے, بردبار بہت زیادہ ہیں, اور وہ جبکہ شہباز شریف غصے والے ہیں, ریئیکٹ کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ شہباز شریف جو ہیں جتنا باتوں کو, چیزوں کو برداشت اور سوالوں کو برداشت شہباز شریف کرتے ہیں, اور جتنا اس کے باوجود وہ انٹریکشن میں رہتے ہیں, وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بہرحال یہ ایک پولیٹیکل, اور لیکن اس کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں. ایک دلچسپ واقعہ, وہ سوال پوچھا لڑکے نے کہا ابھی آپ سر لندن بھاگ گئے تھے, تو اب وہ دیکھیں نا بندے نے ٹیکل کرنا ہوتا کہ بھائی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے,
میں تو جہاز کے ذریعے گیا تھا. بھاگ کے نہیں سوال بڑا ٹف تھا. اس کو اس نے کہا جی ایسی تھا آپ اس موقع پہ لندن بھاگ گئے تھے آپ تو فٹافٹ لندن بھاگ گئے. شکر یہ بھی نہیں کیا کہ جس جہاز بھی اپنا نہیں لے کے گئے, اس ٹکٹ لے کے گئے. بھاگے نہیں تھے. ہاں جی کیا ہوا تھا؟ وہ کہہ رہے ہیں میں بھاگا نہیں تھا, میں جہاز پر گیا تھا فلائی کر کے, بھاگ کر انگلینڈ نہیں گیا تھا, میں جہاز پر گیا تھا. تو انہوں نے اس کو بالکل ایک لائٹ موڈ میں کر دیا. اس قسم کی چیزوں کی ٹک ٹاک بڑی اچھی بنتی ہے. جیسے وہ بڑھ گیا پروگرام شیر افضل مروت والا, بیچارے نے ویسے ہی بول دیا تھا منہ سے, اس کے بعد تو وہ ہٹ ہو گیا. یہ نارمل ہے پنجابی زبان کے اندر یہ لفظ جو آپ یوز کر رہے ہیں, اٹ از ہونا مطلب دوستوں کے اندر ذرا اوپر والے پٹھانی لہجہ تھا نا, وہ ایک ایکسنٹ جو ہے نا دیٹ ہیز بین ٹیکن اپ کے ساتھ یہ. اور چونکہ اس وقت ماحول ایسا ہو رہا تھا کہ بہت ساری چیزیں ہو رہی تھیں, تو اس میں سے پھر ظاہر ہے کہ دیکھا گیا کہ یہ لفظ کافی فٹ آتا ہے. جی میں پانا یا انہوں کہتے ہیں نا کہ اس قسم دا اٹ از سارٹ آف دیٹ ورڈ. پروگرام جاری رہا یا کیا ہوا؟ کہتا ہے پروگرام کیا جاری ہونا تھا, پروگرام تو بڑھ گیا. وہی سے لوگوں نے بات اٹھا لی, اتنے ہی سے فکرے کو اٹھا لیا. لیکن لوگوں کا بڑا اعتراض رہتا ہے اس طرح کی باتوں پہ. ہم کیا آپ ڈاکٹر صاحب سمجھتے ہیں کہ اس کو اچھی لٹریری لینگویج میں جو نہیں سمجھا جاتا؟ نہیں میرے خیال سوشل میڈیا پہ کوئی اچھی لٹریری لینگویج چلتی بھی نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ یا آپ جب ٹک ٹاک کی بات کرتے ہیں یا آپ باقی چیزوں کی بات کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحب چلتی بھی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب وہاں تو جس طرح آپ پھلجھڑیاں چھوڑتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں. ہاں جی ہاں, میری کوئی ہے 50 ملین فالوئنگ, ایسا نہیں ہوئے گا نا. ویسے آپ نے کیوں نہیں ٹرائی کیوں نہیں کیا, آپ اتنی بس جناب نے کوئی شاگردش نہیں نا لیا. نہیں ڈاکٹر صاحب آپ کی گفتگو کے جو ہے مطلب ٹک ٹاک کو نا ایک عرصے تک میں بھی یہ سمجھتا رہا ہوں کہ یہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ فحاشی ہے اور یعنی ہے, جو کہ نہیں ہے, جو کہ کم ہے, زیادہ پرسنٹیج کم پہ ہم بحث کر سکتے ہیں. تو اس کو یوز ضرور کرنا چاہیے. اب دیکھیں نا مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان اسی پہ آتے ہیں, جی اس پہ آتے ہیں ٹک ٹاک پہ, اور اس کی ملینز میں ویورشپ. دیکھیں سر اگر مطلب آپ چاہ رہے ہیں کہ اگلی دفعہ میں اگر کوئی شرعی اس میں نہ ہو تو لوگ وہی تذکرہ پھر ڈھونڈنا چاہتے ہیں مولانا صاحب کا بھی, کہ جتنے اتنی لمبی حور ہوگی, اتنے لباس پہنے ہوئے گے, پھر ان میں سے بھی یہ مطلب لوگوں نے جو کر کے ہے نا یہ چیزیں, انعامات کا ذکر ہے. دیکھیں میرا اس کے ساتھ میں وہ نہیں ریپیٹ کرنا چاہتا, کیونکہ میرا خیال ہے کہ کوئی بھی مہذب آدمی وہ ریپیٹ نہیں کر سکتا وہ جیسے ان کو نریٹ کیا جاتا ہے ساری چیزوں کو, اور مولانا صاحب نے کی ہوئی ہے. اٹ از اوور دیئر. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی چیزیں ہیں, دیٹ از انفارمیٹیو, اور ہونا بھی چاہیے, اور بہت اچھا چیزیں چلتی ہیں. لیکن ہر شخص کسی نہ کسی کے لیے, جیسے میڈم ماشاء اللہ گاتی ہیں, بہت اچھا گاتی ہیں, میرے دائیں طرف میڈم ماشاء اللہ ٹک ٹاک کے ساتھ کرتی ہیں, اچھے بھی ہیں, فلائی بھی ہیں, اور کوئی نہ کوئی ایک چیز ہونی چاہیے. میں ایک سیریس نوٹ پہ ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے لیے کے باوجود اپنے سب کے لیے ہمارا ڈرامہ بہت اوپر تھا. ہمارا ڈرامہ بالکل, دا ریزن بینگ کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی میسیج اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسے ہلا گلا نہیں تھا. اب کتنے چینلز ہیں اور کتنے ڈرامے ہیں, کسی بندے سے یہ پوچھو کہ یہ تم 1.5 گھنٹہ یہاں بی بیٹھی رہی ہو, بتاؤ اس میں کیا تھا, ٹوٹلی بلینک, بیکاز دیر از nothing to understand, nothing to take as a message, اور کوئی آپ کی اس کے ساتھ وہ نہیں ہوتا تھا. تو آئی تھنک کہ ٹک ٹاک کے لیے بھی اگر لوگ ایسے ہیں جن کی لوگ دیکھتے ہیں, بہت تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں, آدھے گھنٹے کے 15 منٹ کے پروگرام جو تجزیاتی پروگرام ہوتے ہیں زندگی کے بارے میں, جیسا آپ کہہ رہی تھی کہ اگر فار ایگزامپل گھٹنوں کے درد, کمر کے درد, مائی ایکسپرٹیز. لیکن اگر یہ میں ہی سودا بیچنا شروع کر دوں گا ایز اشرف نظامی کے جناب میں ہڈی ٹھیک کر رہے ہیں, پٹھا ٹھیک کر, مطلب دیٹ از ہر ایکسپرٹیز. ویسے بہت سے ڈاکٹر جو ہیں, ٹک ٹاک جو ہے یہ ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر پڑھے لکھے ہونا, نہ پڑھے لکھے ہونا, ہر طرح کے لوگ اس پہ سب سے زیادہ لوگ ہیں اس کے اوپر. ڈاکٹر صاحب ایک بڑا انفارمیٹیو ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں, اور بڑی انفارمیشن آپ یہ ذرا انفارمیشن دے رہے ہیں. پہلی دفعہ نجم صاحب نے میرے ساتھ ماشاءاللہ کیا ہے کہ میری گفتگو کو کہا کہ آپ اچھی گفتگو کرنے, ورنہ یہ کہنے میں بولنا نہیں دیندا, بس اندے کو آ جائے پھر گل کرنی اوکھی ہو جاندی ہے. دیکھیں نا ابھی بھی حیران ہے, پریشان بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل میں زیادہ ہوں سر. ڈاکٹر صاحب مجھے بریک پر جانا ہے, مجھے صرف عید کے موقع پہ, ایک ہم سب عید کے موقع پہ مجھے تو یہ عید مبارک بہت بڑی ملی ہے. عوام کے لیے ایک سوال ہے ڈاکٹر صاحب, جب آپ لوگ اپنے گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں ہوتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب آپ اتنے اوکھے کیوں ہوتے ہیں؟ جب وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں تو پھر آپ اتنے ملنسار, اتنے اچھے مسکراتے ہوئے کیوں ہوتے ہیں؟ یہ کیا فرق کیا ہے, کیا چکر کیا ہے؟ مخولی یا سیریس؟ اگر تو میرا کوئی مریض
I served in the worst. میں اپنے شعبے serious میں ہو پنڈی گیا. کے اندر میں اسسٹنٹ ایسا پروفیسر لوگوں کی شکایت ہے یہ. I left it. نہیں اگر میرے ساتھ ہے تو میں نہیں یہ آپ کا کے دیتا. پرسنلی بات کر رہے ہیں نہیں، جنیرک ہو. ان سر دیکھیں سر، اگر تو ایک ہمارے دوست نہیں میرے سینئر تھے محمود چوئی صاحب، بدقسمتی یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو ڈاکٹر کے معاش کا بندوبست کرنا تھا وہ ریاست نے کرنا تھا. اگر کوئی شخص 16 گھنٹے صرف اپنے گھر کو چلانے کے لیے کام کرتا ہے، میں سوشل سیکورٹی میں تھا تو ہو گیا مزدوروں کے ساتھ بڑے مسائل. سروج سلطان اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، تو انہوں نے ہمیں یہ بڑی جو ہوتا ہے بیوروکریٹس کا تقریر کہ یہ بڑے پسے ہوئے طبقات الابلا، تو میں نے انہیں کہا کہ میڈم جی تُسی تو چونکہ خاتون جے لہٰذا ہاتھ نہیں ملانا تے 150 بندے نے صرف سلام دا دعا دیندے رہو کہ السلام علیکم، تُسی اگے کو وعلیکم السلام. اپنا پہلی ریکارڈنگ دیکھو تو آخری ریکارڈنگ دیکھو. اگر اوور برڈن وہاں پہ ڈاکٹر ہوگا، ہاؤ کمز دیٹ دے ول ڈو سو. لیکن اٹ از ناٹ اے جسٹیفیکیشن ایٹ آل. میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہو جیسے بھی ہو وہ ہنستے رہنا چاہیے. وہ تو وہی کی بندہ ہے نا، ہنستے رہنا اس کو تو منا نہیں بھی پتا کہ لیا. میرے اوپر کتنا برڈن ہے. نجم صاحب نے منا لیا آپ کو، منا لیا. میں نجم کے ساتھ میں ایگری ہوں. اور سیکنڈلی چونکہ سارا دیکھیں نا، نجم ول ناٹ گو فار ایسے کر کے مطلب نتھنگ ٹو بی پرسنل. آپ بھی اور آپ بھی مطلب ایون فار ٹک ٹاک آپ بھی اسی کو لیں گے جو بکے گا، جو بکتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جو سرکاری ملازم بیچارہ بیٹھا ہوا ہے، جتنی اس کی سیلری جس کا، اب شام کے وقت ایک ایز اے کلائنٹ، ایک تھے امریکہ بہادر دی اور بہت ساری بات ہیں. مور اوور اس نے بھی بات دیتی کہ ڈاکٹر پیشنٹ کی جو ریلیشن شپ ہے اس کو بھی کلائنٹ کے اندر کنورٹ کر دیا. اب شام کو جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہنستا ہے تو وہ اس کی دکان ہے، وہ ہنستا اس وجہ سے ہے بیکاز دیٹ از اے کلائنٹ، دیٹ از ناٹ اے پیشنٹ. اور جب وہ دیکھتا ہے پیشنٹ کو تو دیٹ از انٹائرلی ڈفرینٹ. جب اس کا کلائنٹ ہے، جیسے آپ کوئی چیز لینے جاؤ، کپڑے خریدنے جاؤ لبرٹی یا میرے نال کدے جاؤ تو اچھلے جاؤں گے ظاہر ہے، ورنہ تو آپ لبرٹی جاتے ہو. تو اس کے لیے وہاں پہ دکاندار کا بھی ایک ڈفرینٹ مزاج ہوگا. وہ کام بڑا خراب ہوگا آج کل. ہاں میں ایک بریک سے واپس آتے ہیں تو یہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین آج عید کا دن ہے اور عید کے دن جب ہم سارے خوشیاں منا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو فلسطین کے اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بزرگوں کو یاد رکھنا چاہیے جہاں پر شہادتیں بہت زیادہ ہو چکی اور جہاں پر آج ہم سب یہاں پر ایک طرح سے جب ہم اپنی خوشیاں منا رہے ہیں ہم ان کے ساتھ یہاں پر روبی ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کرتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب فرخ یہ ہماری ایک قومی ذمہ داری بھی ہے. ہم روبی کیا کہیں گی آپ اس موقع پہ؟ اس حوالے سے یہ ہے کہ اسپیشل میں نے جو عید ہے نا اس دفعہ سادگی سے منائی ہے کیونکہ غزہ میں حالات بہت خراب ہے. میرے سننے میں آیا اور میں نے ڈاکومنٹری دیکھی کہ ایک کمرے میں 300 عورتیں قیام کر رہی ہیں جس میں پریگننٹ عورتیں بھی ہیں اور وہاں سرجری کے لیے جو ہے لوگوں کو سن نہیں کیا جاتا، ویسے ہی بازو کاٹے جاتے ہیں یا ان کو کوئی اعضاء کاٹا جاتا ہے. تو اس چیز کو دیکھ کے نا بڑی تکلیف ہوتی ہے بندے کو. تو میں نے جو اپنی عید بالکل سادگی سے اس دفعہ منائی ہے اور میں کہتی ہوں کہ اللہ پاک کا کرم ہو فلسطین بھائیوں کے ساتھ اور فلسطین بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں. بالکل جی ضرور جی. اس کے لیے میں نجم آپ تو جانتے ہی ہیں اینڈ آئی ایم شیور کہ باقی دوست بھی جانتے ہوں گے کہ 5 دسمبر کو ہم نے لبرٹی چوک کے اوپر انڈر دی ڈائریکشنز آف دی لاہور ہائی کورٹ جو تھا سولیڈیرٹی ود دا پیلسٹینینز کیا تھا الحمدللہ ایز پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن. اور دوسرا میں شیئر کروں کہ جب یہ پہلا دن شروع ہوا تھا تو میں افریقہ کے اندر ورلڈ میڈیکل ایسوسی ایشن نجم اٹینڈ کر رہا تھا. I was the person and I'm proud of it کہ who spoke about for the Palestinians over there اور اس کے ساتھ کھڑے 35 سے 40 ہزار وہاں پہ شہادتیں ہیں اور جیسے آپ نے کہا کہ وہاں پہ پریگننٹ خواتین ہیں، معصوم بچے ہیں اور اس کے ساتھ اس بربریت کے لیے اسرائیل اور صہیونی بربریت جو ہے یہ لوگوں کو خدارہ سمجھنا چاہیے کہ یہودی اور صہیونی یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں اور انسانیت کے نام پہ اٹ از ناٹ اباؤٹ اسلام اور نان مسلم، اٹ از دا انسانیت کا وہاں پہ قتل ہے. اور فلسطینی جو کہ یہودی بھی ہیں، فلسطینی جو کرسچنز بھی ہیں اور فلسطینی الحمدللہ جو کہ میجورٹی میں وہاں پہ مسلمان ہیں، یہ فلسطین کی جو نسل کشی کی جا رہی ہے اس کی خاطر میرا خیال ہے اس پر ضرور ہمیں سب کو فروغ بھی اس پر بات کریں گے. بالکل. میں نجم بھائی امریکہ گیا تھا، وہاں پر میں نے دیکھا بہت بڑے بڑے مظاہرے ہوئے اور جس طرح سے کوریج وغیرہ ہوئیں
تو یہاں پہ بھی پاکستان میں بھی لوگ نکلے اور بڑی اظہار یکجہتی بھی کی لوگوں نے. یہ جس طرح آج ہم میسیج دے رہے ہیں بس ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے, کیا بیت رہا ہے, اور بالکل وہ ہمارا حصہ ہیں اور ہمیں اپنی آواز بھی بلند کرتے رہنا چاہیے, لوگوں میں شعور بھی دیتے رہنا چاہیے تاکہ یہ جو سلسلہ ہے, جو ظلم و بربریت کا سلسلہ ہے, یہ دوبارہ نہ ہو اور جو ہو رہا ہے اس میں بھی خاتمہ ہو, اس کی کمی ہو. بالکل ناظرین, آج کا جو پروگرام تھا آخر میں ہم نے خاص طور پہ کوشش کی کہ فلسطین کی بات کر سکیں, اظہار یکجہتی کر سکیں, آواز اٹھا سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ لاہور, پنجاب اور پورا پاکستان جو ہے وہ ظلم کے خلاف ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ آزادی ہر مظلوم قوم کا حق ہے. اور اس وقت آج ہم جب اپنی خوشیاں منا رہے ہیں, اور ہم منا بھی رہے ہیں لیکن ہم بھول نہیں رہے, آج یہ پرچم لہرا کے اظہار یکجہتی بھی ہے. اب ہم واپس یقینی طور پہ اپنی عید کی طرف بھی آئیں گے. عید کا مریم ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک گانا پہلے ان سے سن چکے ہوئے ہیں. آگے بڑھیں گے اور آپ کو اپنی خوشیوں میں دوبارہ چلتے ہیں لیکن ان کو یاد کرتے ہوئے چلتے آگے بڑھتے ہیں.